ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کے رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی، فقیری اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی بتائیں گے، اور ان 3 جانوروں کا بھی جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگ جائیں تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے 3 ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام نے ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی۔ وہ آواز اتنی زیادہ شدید کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب یعنی شاہین ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ عقاب یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں عقاب سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیل بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی اور مصیبتیں، پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کرے، اور کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھے کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے جالا بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ کفار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں، جس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کفار سے بچنے کے لیے اب ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بون دیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہے، اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے، اور مکڑی کی بد دعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو تباہ کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کر دے، تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی بھی وجہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا تھا کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ ہے لال بیگ۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کرے کہ ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اس
اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو کہ دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں، تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کے بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا کا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ اور کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور اس گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، یہ گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ بلی نہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعا یا بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے، یہ چکر لگاتی ہے، یہ بہت زیادہ آتی جاتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے
پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا، کب بادشاہ بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی غربت کب بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔